فرمائے گا۔ تو بندے کو یہ چاہیے کہ وہ کوشش کرے۔ سامعین محترم، آج 21 رمضان المبارک ہے، اور آج کا دن اسلامی تاریخ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے معروف ہے۔ اس کا تشخص جو ہے وہ شہادت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آج کی اس گفتگو میں میں جو گزارشات کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے، ان کا عنوان یہ ہے کہ مخالفین سے مروت و مدارات سیرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی روشنی میں۔ یعنی اگر کوئی بندہ کسی وجہ سے کسی بندے کے مقابلے میں آ گیا ہے تو تب بھی کچھ اخلاقیات اپنانے پڑتے ہیں اپنے مقابلے میں آنے والے لوگوں کے ساتھ بھی۔ جس طریقے سے دوستی کے کچھ آداب ہوتے ہیں، جس طریقے سے دوستی کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اسی طرح مخالفت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے، قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے، دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹا نہیں جاتا۔ یہ کچھ اگر کسی بندے کو پھانسی ہی دینی ہے تو اسے پھانسی عید کے دن نہ دو۔ کچھ اخلاق ہوتے ہیں کسی کو پھانسی دینے کے لیے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے لوگ جنگیں ہوتی اور اپنے دشمنوں کے ساتھ جو جو سلوک کرتے وہ ناقابل بیان ہے۔ لاشوں کا مسئلہ کر دیتے، بندہ قتل ہو گیا، اس کی ناک کاٹ دی، کان کاٹ دیے، ہاتھ کاٹ دیے، جگر نکال دیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والمثلۃ ولو بالقلب العقور، مثلا تو کسی پاگل کتے کا بھی نہ کیا کرو، انسان تو بعد کی بات ہے، لیکن تمہارا دشمن ہے، تمہارے مقابلے میں آ گیا ہے اور نوبت قتل تک پہنچ گئی ہے، لیکن تم اس کی لاش کی بے حرمتی پھر بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے سرکار نے فرمایا کہ چھوٹے بچوں کو قتل نہ کرو، عورتوں کو قتل نہ کرو، اور جنگی قیدیوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا تھا۔ اس دور میں بھی آپ دیکھتے ہیں کیا کیا ظلم ہوتا ہے جنگی قیدیوں کے ساتھ، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب بدر کے قیدی آئے اور وہ مختلف صحابہ کرام کے پاس رکھے گئے تو آپ نے فرمایا ان سے مروت کا سلوک کرنا، یہ تمہارے قیدی تو ہیں لیکن انسان ہیں۔ حاجی صاحب تھوڑی سی آواز آہستہ کرو، لیکن انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے ان کے ساتھ مروت کا سلوک کرو۔ بدر کا ایک قیدی کہتا ہے کہ میں جس مسلمان کے گھر تھا ان کے پاس ظاہر ہے غربت کا ہی زمانہ تھا، تو وہ گھر والے ان کے پاس اتنا آٹا نہیں تھا کہ وہ سارے روٹی پکا کے کھاتے،
وہ خود کھجوریں کھا لیتے تھے لیکن مجھے روٹی دیا کرتے تھے۔ یہ ہے وہ مخالفین کے ساتھ مروت جس کی تعلیم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیمات نبوت کا مظہر ہیں، جو سرکار نے فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو حکمت مجھے دی ہے اس کا اظہار علی کی ذات سے ہوتا ہے۔ سامعین محترم، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی نفرتیں کرنے والی نہیں ہے، محبتیں بانٹنے والی ہے۔ لوگوں پر لان تان کرنا ان کا طریقہ نہیں ہے، دشمنوں کو دعائیں دینا ان کا طریقہ ہے۔ اپنے مخالفین کے ساتھ آپ کی مروت و مدارات کو سمجھنے سے پہلے ایک بات پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جو بندہ کسی بندے کا مخالف ہوتا ہے اس کے بنیادی طور پر دو اسباب ہیں۔ پہلا سبب یہ کہ کسی بندے کے ساتھ دشمنی دین کی وجہ سے ہو۔ مثلا ہم میں سے ہر بندہ یزید سے نفرت کرتا ہے، ابو جہل سے نفرت کرتا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی سے نفرت کرتا ہے۔ کس لیے؟ ہماری ان لوگوں کے ساتھ کوئی ذاتی جاگیر کا جھگڑا نہیں ہے، کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے۔ ان کے ساتھ جھگڑا یہ ہے کہ یہ دین کے دشمن ہیں۔ یزید اہل بیت کا دشمن ہے اور دین کی روح کا دشمن ہے۔ مرزا قادیانی دین کا دشمن ہے، سرکار کا باغی ہے۔ ہمارا اختلاف ہے نا، اس کی بنیاد دین ہے۔ اور اختلاف کا دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ اختلاف ہو جاتا ہے لیکن اس کا سبب غلط فہمی ہوتا ہے، دین نہیں ہوتا، اس کا سبب غلط فہمی ہے۔ مثلا قرآن مجید کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا آپس میں اختلاف ہو گیا اور حضرت موسیٰ نے حمیت دیدی میں جو ان کا خیال تھا کہ انہوں نے کوئی بچھڑے کی پوجا کے معاملے میں وہ کردار ادا نہیں کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا، حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ لی۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے حضرت ہارون نے کہا یبن اماں لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، اے میرے ماں جائے بھائی میرے سر کے بال نہ پکڑ، میری داڑھی نہ پکڑ۔ اختلاف ہو گیا نا، لیکن اختلاف کی بنیاد کیا ہے؟ غلط فہمی۔ دین نہیں ہے اس کا، غلط فہمی ہے۔ یہ کفر اسلام کا اختلاف نہیں تھا، غلط فہمی کا اختلاف تھا۔ اب آ جائیں حضرت علی کی ذات پر۔ جو بندہ، دیکھیں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ علی سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے جنگ کرے گا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ دین کی بنیاد پر علی سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے جنگ کرے گا۔ غلط فہمی سے جنگ ہو جائے اس کا حکم دوسرا ہوگا، ورنہ
حضرت علی کا اختلاف سیدہ فاطمہ کے ساتھ بھی ہوتا رہا، صحابہ کرام کے ساتھ بھی ہوا۔ جن لوگوں نے تو نفس صحابیت کی نفی کر دی وہ تو جو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جو بندہ دین کی روح کو سمجھتا ہے وہ ایسی بات نہیں کر سکتا۔ میں اس پر گفتگو کے درمیان بھی آپ کو مثالیں دوں گا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی کے جو لوگ مقابلے میں آتے تھے، بعض ایسے تھے، اور جنگوں میں کوئی بھی جنگ ہو، بدر ہو، احد ہو، کوئی بھی جنگ ہو، یہ جو اختلاف ہوتا تھا یہ کفر اسلام کا اختلاف ہوتا تھا، اور جو اختلاف حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر سے ہوا وہ غلط فہمی کا اختلاف تھا۔ دونوں قسم کے اختلاف میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ مولا علی اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی خیر کا معاملہ کیا کرتے تھے اور مروت اور مدارات کا اظہار کرتے تھے۔ دیکھیں سرکار نے فرمایا، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے نا کہ جب قتل کر دیا کسی کو تو پھر مروت کدھر رہی؟ میں کہتا ہوں تم نے دین کی روح پہ غور نہیں کیا۔ جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں، اب جانور کو ذبح کرنے کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ اب سرکار نے فرمایا جب جانور کو ذبح کرو تو چھری اچھے طریقے سے تیز کر لیا کرو تاکہ کند چھری سے اسے تکلیف نہ دو، اور ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کرو، اور جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاؤ۔ کہ ذبح تو تم نے کرنا ہے، ذبح کرنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، ذبح کرنے کے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں جو دشمن آیا، آپ کا مخالف آیا، ٹھیک ہے وہ مخالف ہے، اس سے لڑائی ہوگی، قتال ہوگا، لیکن مولا علی نے اخلاقیات کو کبھی جنگ میں بھی نہیں چھوڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لعنتیں کرنے والے نہیں ہیں، وہ دعائیں کرنے والے ہیں۔ سامعین محترم، اب میں چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات، دیکھیں اختلاف بندے کے ہو جاتے ہیں، بھائیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، دوستوں سے اختلاف ہو جاتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ بندہ اختلاف کے حدود کو نہیں سمجھتا اور اختلاف میں مدارات کو فراموش کر دیتا ہے، جبکہ حضرت علی کی سیرت یہ ہے کہ اختلاف کے موقع پر بھی مروت اور مدارات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ خوش اخلاق بندہ اپنے اخلاق کا اظہار خوشی کے عالم میں بھی کرتا ہے اور غصے کے عالم میں بھی کرتا ہے۔ سامعین محترم، پہلی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اور یہ کفر اور اسلام کی جنگ کی مثال ہے، غلط فہمی کی مثالیں بعد میں ہیں۔ یہ اس بات کو حضرت شرف الدین یحییٰ منیری نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے، مکتوبات صدی میں فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میدان جنگ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو آپ کے مقابلے میں آیا بندہ دشمن تھا، اس نے آپ سے کہا کہ اے علی یہ تلوار مجھے دے دو۔ آپ نے فرمایا تم لے لو، اس کو تلوار دے دی۔ اس نے کہا کہ اے علی یا تو تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اتنا بہادر ہوں اور اتنا طاقتور ہوں
کہ تلوار میرے پاس ہو یا دشمن کے پاس ہو فتح مجھے ہی ملے گی، اور یا تم موقع کی نزاکت کو نہیں سمجھتے، تمہیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ جب تلوار دشمن کے پاس ہوگی تو پھر میرا کیا بنے گا۔ آپ نے فرمایا کہ دونوں باتیں نہیں ہیں، کہ دونوں باتیں نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر اس نے کہا پھر آپ نے تلوار مجھے کیوں دے دی؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ تم نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا، تم نے مجھ سے ایک چیز مانگی تھی، اور مانگنے والے کو خالی لوٹا دینا یہ نبی کے گھرانے کی ریت نہیں ہے، یہ اہل بیت کا طریقہ نہیں ہے۔ دیکھیں اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ جب ایک بندے نے آپ سے سوال کر دیا نا، اس نے گویا اپنے آپ کو آپ کے سامنے سرنڈر کر دیا، اس نے اپنی میں مار دی، اس نے اپنی انا مار دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا علی کی شخصیت یہ کہتی ہے کہ اگر تمہارا دشمن بھی تمہارے سامنے بے بسی کا اظہار کر دے تو پھر اسے معاف کر دیا کرو، پھر اس کو رگیدنا کمال نہیں ہوتا، اس کو معاف کرنا کمال ہوتا ہے۔ جس بندے نے اپنا آپ تمہارے سامنے ڈھیر کر دیا ہے، اس بندے کے سامنے پھر اپنی انا کو ختم کر دیا جائے اور اس بندے کو وہ چیز، اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے جو وہ چاہتا ہے۔ سامعین محترم، اب یہاں پر میں آپ کو وہ حدیث پاک بھی سنانا چاہتا ہوں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے پاس اس کا بھائی جس کے ساتھ اس کا اختلاف تھا، اس کی کوئی لڑائی تھی، اس کا کوئی جھگڑا تھا، جس کے پاس اس کا بھائی معافی مانگنے کے لیے آئے، معذرت کرنے کے لیے آئے، تو اسے چاہیے کہ اس نے پہلے جو بھی کیا ہے اسے معاف کر دے، کیونکہ وہ اپنی میں کو مار کے آپ کے پاس آ گیا ہے، وہ اپنے آپ کو آپ کے سامنے سرنڈر کر رہا ہے، اس کو معاف کر دے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا اگر وہ معاف نہیں کرے گا تو پھر وہ حوض کوثر پہ میرے پاس نہ آئے۔ یہ ہے وہ اسلام، یہ ہے وہ اسلام کی اخلاقیات اور مدارات کہ جب تمہارا دشمن بھی تمہارے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے تو پھر تمہیں اس کے ساتھ مدارات کا معاملہ کرنا چاہیے۔ سامعین محترم، حضرت طلحہ اور زبیر، حضرت زبیر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں آئے تھے۔ یہ دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جن کو سرکار نے جنت کی بشارت دی ہے۔ اب ظاہر ہے وہ مقابلے میں آئے، یہ الگ بات ہے، یعنی کچھ لوگوں نے تو لوگوں کے بڑکانے کو کاروبار بنا لیے نا۔ اللہ میں کیا کہوں، ان کو ہدایت دے، انہوں نے نہیں سوچا کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا۔ بھائی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں جاتے ہیں حضرت طلحہ اور زبیر، حضرت عائشہ الصدیقہ، اور جنگ ہوتی ہے۔ یہ جو جنگ ہوئی تھی ایکچولی حضرت عائشہ الصدیقہ جنگ کرنے کے لیے نہیں گئی تھی، وہ معاملات کو سدھارنے کے لیے گئی تھی، اور دونوں لشکروں میں بات چیت بھی چل رہی تھی، صلح بالکل قریب تھی کہ جو خارجی و ذہن لوگ گھسے ہوئے تھے لشکروں میں، انہوں نے رات کو شب خون مار دیا۔ وہ یہ سمجھے کہ انہوں نے حملہ کیا ہے، وہ سمجھے انہوں نے حملہ کیا ہے، آپس میں جنگ ہو گئی اور 15,000 بندے کم و بیش شہید ہو گئے۔
جنگ جمل میں۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاشوں کے پاس سے گزر رہے تھے، اور وہاں حضرت طلحہ کی لاش پڑی تھی ایک روایت کے مطابق۔ ایک روایت کے مطابق وہ بعد میں شہید ہوئے ہیں، ایک روایت کے مطابق اسی موقع پر شہید ہوئے ہیں۔ ان کی لاش پڑی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں رک گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے حضرت طلحہ کی داڑھی کو صاف کرنا شروع کر دیا، فرمایا ابو محمد یہ وقت میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں تمہاری لاش کو کھلے آسمان کے نیچے پڑا ہوا دیکھتا ہوں، کاش میں اس سے 20 سال پہلے دنیا سے جا چکا ہوتا۔ مقابلے میں آنے والا بندہ، کیونکہ جھگڑا غلط فہمی کا تھا، جھگڑا کفر اسلام کا نہیں تھا، خدا را اس بات کو سمجھیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ کو دیکھ کے روتے ہیں اور فرماتے ہیں کاش میں اس سے 20 سال پہلے دنیا سے جا چکا ہوتا اور مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنگ ختم ہونے کے بعد واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا عمر بن جرموز، غالباً خارجی تھا۔ اس نے حضرت زبیر کو شہید کیا اور سر کاٹ کے حضرت علی کے پاس لے گیا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ مخالف ہے حضرت علی کا، اور حضرت علی بڑے خوش ہوں گے کہ میں ان کے دشمن کا سر کاٹ کے لایا ہوں۔ جب وہ سر کاٹ کے حضرت علی کی خدمت میں گیا، اس نے جا کے بڑے فخریہ انداز میں حاضری کی اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا اس کو روک دو، مت آنے دو، اور صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دو، یعنی حضرت زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دو، اس کا کوئی تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ سامعین محترم، اور پھر حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ سرکار نے فرمایا تھا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے۔ جو مخالف تھے آپ کے، یہ تھی حضرت علی کی ان کے بارے میں مدارات، یہ ہے حضرت علی کا ان کے بارے میں رویہ۔ جو لوگ حب علی کے نام پر ان شخصیات کے بارے میں طعن کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، انہوں نے حضرت علی کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ وہ حضرت علی کے نام پہ کوئی بغاوت پھیلانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ جمل اور جنگ صفین میں آنے والے لوگوں کو کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ وہ اسلام کے دشمن ہیں۔ آپ نے ہمیشہ یہ بات کہی تھی، میں ابھی بعد میں عرض کرتا ہوں، کہ ان کے ساتھ ہمارا جھگڑا خون عثمان کا جھگڑا ہے، یہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں ہے۔ سامعین محترم، اب میں آپ کو ایک اور پہلو دکھاتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو صحابہ کرام میں خلافت کے بارے میں اختلاف رائے ہو گیا، اور یہ اختلاف رائے کوئی مضمون نہیں تھا، اختلاف سوچ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جو بندہ سوچتا ہی نہیں ہے وہ آپ سے کیا اختلاف کرے گا؟ ایک سوال تو وہ کرے گا جو سوچتا ہے، اختلاف تو وہ کرے گا جو سوچتا ہے۔ یہ ان کی سوچ کا نتیجہ تھا، اختلاف رائے ہو گیا، اور بہت جلد اختلاف طے بھی ہو گیا، اور صحابہ کرام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
اپنا خلیفہ مان لیا تمام صحابہ نے۔ سامعین محترم، اب اس پہ تان کرتے ہوئے ایک یہودی نے حضرت علی سے کہا، کہنے لگا اے علی، ابھی تمہارے نبی دفن بھی نہیں ہوئے تھے کہ تم نے آپس میں اختلاف شروع کر دیا تھا۔ یعنی تمہارے دین کی تاثیر کہاں گئی کہ تم اسی وقت آپس میں اختلاف کرنے لگے جب ابھی تمہارے نبی کی تدفین بھی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت علی نے ایک بات فرمائی تھی، اب ظاہر ہے آپ بھی تو کسی ایک گروہ کے ساتھ تھے نا، جو خلافت میں جھگڑا کر رہے تھے، تو ظاہر ہے آپ بھی تو کسی ایک کے ساتھ تھے، دوسرے کے مخالف تھے نا۔ لیکن آپ نے ایک بات کہی، نہج البلاغہ میں ہے، آپ نے فرمایا اختلفنا عنہ لا فیہ، کہ ہمارا جو اختلاف تھا نا وہ پیغمبر سے منقول شریعت سمجھنے کے بارے میں تھا، پیغمبر کی ذات کے بارے میں نہیں تھا۔ باب مدینہ علم کی بات ہے، اس پہ غور فرمائیے۔ اور پھر آپ نے یہودی سے کہا، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، ہمارا اختلاف پیغمبر کی ذات میں نہیں ہوا تھا، ہمارا اختلاف تو پیغمبر کی شریعت کو سمجھنے میں ہو گیا تھا۔ لیکن تمہارا کیا عالم ہے کہ ابھی جب یہ نکلے نا بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ ان کو لے کر گئے، آگے سمندر آ گیا اور سمندر میں راستے بن گئے، آپ سنتے رہتے ہیں، یہ پار نکل گئے، فرعون غرق ہو گیا، اتنا بڑا دیکھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی دیکھی، حضرت موسیٰ کا معجزہ دیکھا، آگے گئے، لوگوں کو دیکھا کہ وہ گائے کی پوجا کر رہے تھے، کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ جیسے ان کا یہ معبود ہے نا ویسے ہمارا بھی کوئی معبود بنا دیں، یعنی ہمیں بھی کوئی گائے دے دیں پوجا کرنے کے لیے۔ یہ جو ان کا مطالبہ تھا یہ ذات پیغمبر کے ساتھ غداری تھا۔ آپ نے فرمایا ہمارا اختلاف تو پیغمبر کی بات سمجھنے میں ہوا تھا، اور تمہارے تو ابھی گھوڑوں کے پاؤں بھی خشک نہیں ہوئے تھے کہ تم نے حضرت موسیٰ سے بت بنانے کی سفارش کر دی تھی کہ موسیٰ بت بنا دیں۔ اب آپ دیکھیے اختلفنا عنہ لا فیہ۔ میرے بھائی، مسلمانوں کے جتنے بھی مسلک ہیں، ہر بندے کو اپنا مسلک پیارا ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور مسلک پر کوئی کمپرومائز بھی نہیں ہوتا اور کوئی اس میں ابہام بھی نہیں ہوتا۔ لیکن جو بھی بندہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھتا ہے اور کسی نص کا منکر نہیں ہے، نص سے میری مراد کیا ہے؟ جیسے قادیانی ختم نبوت کے منکر ہیں، وہ کافر ہیں، ان کی کوئی سبیل اسلام میں نہیں ہے۔ میں دوسرے مسالک کی بات کرتا ہوں، کوئی بھی مسلک ہے اپنے خیال میں تو وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی ہی کر رہا ہے نا۔ کوئی بھی مسلک ہے، یہ ہمارے یعنی لوگ، میں آپ پچھلی مرتبہ ہی میں نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں نیگیٹو چیز کی قدر ہے، پازیٹو چیز کی قدر نہیں ہے، اور اس چیز نے ہمیں دین سے دور کر دیا۔ اور جب میں نیگیٹو سوچ پھیلانے والوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ جب تک یہ بندہ منبر پہ بیٹھا ہے لوگوں کو دین سمجھ نہیں آ سکتا۔ دین کی سمجھ میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ دین کے نام پہ دنیا کمانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ کوئی بھی بندہ
جو میں یہ عرض کر رہا تھا، مثلا ہمارے ہاں رفع یدین کی بڑی بات کی جاتی ہے کہ جناب رفع یدین نہیں کرنا ہے، اتنی حدیثیں ہیں، 5 لاکھ کا انعام دوں گا، اتنا میں انعام دوں گا، مناظرہ کر لو۔ وہ خدا کے بندو، یہ دین اور کفر کا مسئلہ نہیں ہے۔ رفع یدین دین اور کفر کا مسئلہ نہیں ہے، رفع یدین راجع اور مرجوع کا مسئلہ ہے۔ امام شافعی کے نزدیک رفع یدین کرنے والی حدیثیں راجع ہیں، اور ہمارے نزدیک نہ کرنے والی، امام ابو حنیفہ کے نزدیک نہ کرنے والی راجع ہیں۔ یہ کفر اسلام کا جھگڑا نہیں ہے، یہ راجع اور مرجوع کا جھگڑا ہے۔ ہم امام شافعی کو کی باطل پر کہتے ہیں ہم رفع یدین کرتے ہیں؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ امام شافعی کی نماز نہیں ہوتی؟ کیوں؟ ایسی بات ہی نہیں ہے میرے بھائی۔ ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو بھی بندہ جس بھی طریقے پر چل رہا ہے، وہ اپنے خیال میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ سنت پہ میں نہیں چلتا، فلاں مسلک چلتا ہے، تو میں اس کو قبول نہیں کر لوں گا۔ اگر اس کو یہ پتہ چل جائے تو وہ اس کو قبول نہیں کر لے گا۔ اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ ہر مسلمان جو کسی نص کا منکر نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، جو کسی نص کا منکر ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، میں مسلمان کی بات کرتا ہوں۔ اگر ہر مسلمان اپنے خیال میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی پیروی کر رہا ہے تو ہم میں اختلاف تو ضرور رہے گا، لیکن نفرت نہیں رہے گی۔ یہ مولا علی کی سوچ ہے، اختلافنا عنہ لا فیہ، کہ ہمارا اختلاف رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول دین کو سمجھنے کے بارے میں ہوا تھا، ہمارا اختلاف پیغمبر کی ذات میں نہیں ہوا تھا۔ جو بندہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ، ایک صوفی کے بارے میں نے کبھی پڑھا نہیں ہے اس بات کو، میں نے سنا ہے، کہتے ہیں کہ ایک بندے کا شیخ تھا اور کوئی اور صاحب تھے اس زمانے میں، صاحب علم، میں نام نہیں لے رہا، دانستہ، وہ اس کے شیخ کو بہت برا بھلا کہتے تھے۔ اب ظاہر ہے شیخ کے ساتھ بندے کی محبت ہوتی ہے، تو وہ جو بندہ تھا وہ اس عالم کا بہت مخالف تھا، اسے بہت برا بھلا کہتا تھا۔ ایک دن سرکار اس کے خواب میں تشریف لائے، آپ نے فرمایا اس عالم کو کیوں برا بھلا کہتا ہے؟ کہنے لگا وہ میرے شیخ کو برا کہتا ہے، میرے شیخ کا وفادار نہیں ہے۔ فرمایا دین تیرے شیخ سے وفاداری کا نام ہے یا مجھ سے وفاداری کا نام ہے؟ اسے پوچھا بتا میری ذات کے ساتھ تو مخلص ہے نا؟ اس نے مجھے تو کبھی کچھ نہیں کہا، میری تو تعریف ہی کرتا ہے نا؟ کہنے لگا ہاں آپ کی تو تعریف کرتا ہے، آپ سے تو محبت کرتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا دین تیرے شیخ سے وفاداری کا نام نہیں ہے، دین محمد عربی سے وفاداری کا نام ہے۔ خدا را اس بات کو پروموٹ کیجئے اور سمجھیے کہ جو بندہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی امید رکھتا ہے، کسی نص کا انکار نہیں کرتا، میرے نزدیک وہ جتنا بھی گیا گزرا ہے، لیکن مجھے یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ یہ اختلاف غلط فہمی کا اختلاف ہے، یہ کفر اور اسلام کا اختلاف نہیں ہے۔ اختلافنا عنہ لا فیہ۔ سامعین محترم، اور پھر جنگ جمل میں حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی گویا کہ قیادت کر رہی تھی اس لشکر کی۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کو حفاظت کے ساتھ مدینہ بھجوانے کے لیے محافظوں کا ایک گروہ ساتھ بھیجا۔
اور مورخین کہتے ہیں کہ حضرت علی حضرت عائشہ اونٹ پر سوار تھی اور حضرت علی کئی میل ان کے ساتھ پیدل چلتے رہے تھے ان کے احترام میں۔ ان باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت عائشہ آپ سے اختلاف رائے رکھتی تھی، لیکن حضرت علی نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ یہ ہمارا اختلاف کفر اور اسلام کا اختلاف ہے۔ نہ جانے لوگ کن بھول بھلیوں میں چلے گئے اور کس طریقے سے امت کو گمراہ کرنے لگے۔ اگر ان کی بات کو مانا جائے گا تو دین کا حلیہ بگڑ جائے گا۔ سامعین محترم، نہج البلاغہ میں ہے کہ حضرت علی نے کو پتہ چلا کہ ہمارے کچھ ساتھی شامیوں کو سب و شتم کرتے ہیں۔ شامی کون تھے؟ حضرت امیر معاویہ کا لشکر شام میں شامیوں کو سب و شتم کرتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس بات کو سنا، آپ نے خطبہ دیا۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں پورا خطبہ آپ کو پڑھ کے سناتا۔ آپ نے فرمایا اکرہ لکم ان تکونوا سبابین، مجھے اس چیز سے نفرت ہے کہ تم اہل شام کو سب و شتم کرو، تم شامیوں کو سب و شتم کرو، مجھے اس سے نفرت ہے۔ تمہیں چاہیے تھا تم لوگوں کے پاس ان کی غلطیوں کو بیان کرتے، تم لوگوں کے پاس ان کے رویہ بیان کرتے، اور پھر فرمایا سب سے بہتر یہ تھا کہ تم انہیں معذور جان لیتے۔ معذور جاننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم یہ سمجھتے کہ وہ ہیں تو ہمارے بھائی، لیکن وہ بات کو سمجھ نہیں سکے، میرے مقابلے میں آ گئے، تم انہیں معذور جان لیتے۔ پھر آپ نے دعا فرمائی، پھر فرمایا لوگوں تم یہ دعا مانگو، اے اللہ ہمارے خون بھی محفوظ فرما، ان کے خون بھی محفوظ فرما، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَبَيْنَهُمْ، اے اللہ ہمارے اور ان کے درمیان معاملات کو سنوار دے۔ اے اللہ وہ بات کو سمجھ نہیں سکے، انہیں ہدایت دے دے۔ یہ ہے مولا علی، یہ ہے مولا علی کی مدارات اپنے مخالفین کے ساتھ۔ حضرت علی نے کبھی اپنے دشمنوں کو سب و شتم کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، اور جو مذہب قائم ہی لعنت کرنے پہ ہو اس کا مولا علی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حضرت علی سے پوچھا گیا کہ جو لوگ آپ کے مقابلے میں آئے کیا وہ مشرک تھے؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ شرک سے دور بھاگنے والے تھے۔ پوچھا کیا وہ منافق تھے؟ فرمایا نہیں، منافق تو اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ منافق تو اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، اور وہ تو بڑی کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر وہ کون تھے؟ آپ نے فرمایا اخواننا بغوا علینا، وہ ہمارے دینی بھائی تھے جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی، یعنی ہمارے مقابلے میں تو آئے لیکن تھے ہمارے بھائی، تھے ہمارے دینی بھائی۔ سامعین محترم، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مروت کا سلوک، اس مروت کا درس دیا تھا۔ اور نہج البلاغہ کا ایک اور خطبہ ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ ہم اور شامی مقابلے میں آئے، ہم اور اہل شام مقابلے میں آئے۔ اب آپ نے خود طے کرنا ہے کہ ہمیں جو شام کے لوگ حضرت علی کے مقابلے میں آئے تھے ان کے بارے میں کیا نظریہ رکھنا ہے۔
ان کے بارے میں وہ نظریہ نہیں رکھنا جو نشے میں دھت ایک مستنڈا رکھتا ہے، ان کے بارے میں وہ نظریہ رکھنا ہے جو مولا علی کا نظریہ ہے۔ آپ نے فرمایا وہ ہمارے مقابلے میں آئے، وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ، اور ظاہر بات ہے ہمارا رب ایک ہے، وَنَبِيَّنَا وَاحِدٌ، ہمارا نبی ایک ہے، وَدَعْوَتَنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدًا، اور دین میں ہماری دعوت ایک ہے۔ اگلا جملے پہ غور فرمائیے، لا نستزیدہم الایمان باللہ والتصدیق برسولہ، ہم نے ان سے یہ نہیں کہا تھا کہ تمہارا اللہ پر ایمان ناقص ہے اس کو مکمل کرو، یا تمہارا رسول کریم علیہ السلام کی ذات پر ایمان ناقص ہے اس کو مکمل کرو۔ ہم نے ان سے اللہ پر ایمان میں زیادتی کا مطالبہ نہیں کیا، رسول کی ذات پر ایمان میں زیادتی کا مطالبہ نہیں کیا، وَلَا يَسْتَزِيدُونَنَا، اور نہ انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ تمہارا ایمان ناقص ہے اسے مکمل کرو۔ پھر آپ فرماتے ہیں الامر واحد، ہم سب متفق تھے، ہم سب ایک تھے، ہمارا دین ایمان نبی قرآن ایک تھا، مختلفنا فی دم عثمان، ہمارا جھگڑا خون عثمان میں ہوا تھا، وَنَحْنُ مِنْهُ بُرَاءٌ، اور ہم خون عثمان سے بری ذمہ ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اپنے مقابلے میں آنے والوں کو کافر نہیں کہا تھا، کبھی مشرک نہیں کہا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا تھا کہ دین ایمان میں ہم ایک تھے، ہمارا ان کے ساتھ جھگڑا صرف اور صرف خون عثمان میں ہوا تھا، وَنَحْنُ مِنْهُ بُرَاءٌ، اور ہم خون عثمان سے بری الذمہ ہیں، اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ سامعین محترم، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنے مقابلے میں آنے والے لوگوں کے ساتھ یہ جو رویہ ہے نا، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت علی کی سیرت کیا ہے، حضرت علی کی مدارات کا کیا عالم تھا، اور جو بندہ ان کے مقابلے میں آتا تھا وہ ان کو کس طریقے سے اس کو یاد کرتے تھے اور کس طریقے سے اس کا ذکر کرتے تھے۔ سامعین محترم، علی نفرت کا نام نہیں ہے، علی محبت کا نام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، علی کاٹنے والا نہیں ہے، علی جوڑنے والا ہے۔ سبحان اللہ، اور علی تمہاری جھوٹی روایات کا محتاج نہیں ہے، علی کی عظمت کو میرے نبی نے ممبر پہ بیان کر دیا ہے، سبحان اللہ، علی کی عظمت کو رب نے قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ جو بندہ مولا علی کے نام پہ نفرت پھیلاتا ہے وہ حضرت علی کے ساتھ غداری کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات نے سنتیں ادا کرنی ہیں